بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری من پسند چیز نصیب میں ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ 4 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہر انسان جب اپنی خواہشوں اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد، ہر خواہش اللہ کے سامنے بڑی مان سے بیان کرتا ہے، تو اکثر اس کا دل بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ کس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے، کیا اللہ اسے کرے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو یہ 4 خاص اشارے تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہوا ہی لیتے ہیں۔ اور پہلا عمل اللہ پر توکل ہے۔ یاد رکھو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نو پاڑ لگوا دیتا ہے۔ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ ساتھ اللہ سے دعا کرو کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس منچاہی چیز کا خیال تمہیں بار بار آ رہا ہے، کیا وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہتا ہے، تو پہلے یہ ایک بات ضرور جان لو کہ ہر صورتحال کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اس کو مطمئن کرو جو تمہیں سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو مصیبت سے تمہیں باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں کہ لوگوں کے بے رویے اور دھوکے کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ زندگی تو رب کی امانت ہے۔ تم سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعا تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں، تم اپنا سفر جاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو، تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اور اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری قسمت کا لکھا ہوا چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو تمہیں وہاں بلا لیا جاتا ہے جہاں سے تم سوچنا ختم کر دیتے ہو۔ وہیں سے اللہ کی تدبیر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو چیز تمہارے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی تمہاری قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے آسمان کی اور رات کے نمودار ہونے کی، کوئی جان ایسی نہیں جس پر وہ نگہبان نہ ہو۔ جانتے ہو
اللہ اچھے کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ ہاں، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجہ بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے تیار ہو جا، تمہیں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرما لوں گا۔ جانتے ہو اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں؟ یاد رکھو، جس طرح دل کا خالق ایک کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت میں رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں اس سے قریب کر کے تمہاری باتوں کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطا کا دروازہ۔ تو اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود ان مقبول ساتھ میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ اعلیٰ ظرف اور مہربان رب بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکال کر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو تو وہ مہربان تمہارے بند لبوں کی اور گرتے آنسوؤں کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے معجزوں کے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا جہان اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا تو یاد رکھنا کہ اللہ اپنی عطا میں فیورٹ نام نہیں رکھتا کہ فلاں کو ہی دینا ہے اور فلاں کو نہیں۔ وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ غیب سے اسے ایسی عطا نصیب کرتا ہے جو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بے شک جب وہ رحمان عطا کرتا ہے تو بڑی کمال کرتا ہے۔ جانتے ہو وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیز ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں؟ تو جان لو کہ تمہاری سوچ ہی تمہاری اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن وسوسے سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریکی میں بھٹک جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کہو کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، اس برے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج جسے تم مسلسل شکست سمجھ رہے ہو وہی تمہاری جیت بن جائے، کیونکہ جب تم مسلسل ناکامی اور ہار کے سامنے ڈٹے رہتے ہو تو بالآخر جیت تمہارے سامنے سرخم ہو ہی جاتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں معجزوں کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ یاد رکھو، خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں۔ جس طرح تم نگاہ ڈالو اسی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور وہی مہربان تمہارے مطلب کی چیز کے لیے ہر وہ سامان تمہیں بن مانگے پہنچا رہا ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ جانتے ہو، جب تم ناممکن مانگتے ہو تو وہ رحمان تمہیں ناممکن وسیلے سے ہی عطا کرتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے۔ یاد رکھو، محبت، دولت اور رزق کے وسیع تر خزانے اللہ کے طاقتور ترین حصار میں ہیں، اور وہ خود تمہارے لیے مدد تیار کیے بیٹھا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب وہ تمہاری من پسند چیزوں
اور سجدوں میں مانگی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش کر تمہاری مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔